الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا کو ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، مگر یہ ایک ایسا المناک اور دل فگار یعنی غمزدہ سانحہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کے دل سے محو زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس عظیم واقعہ پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثہ پر نسل انسان کی اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے جس قدر خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرے کے عوض اشک ہائے رنج و غم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ فرمایا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول تھا و ریحانہ رسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا، بحوالہ سوائے محرکہ صفحہ نمبر 118۔ اس لیے حسنین کریمین کو شبیر اور شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبیر اور شبر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، بحوالہ سوائے محرکہ صفحہ نمبر 1186۔ ابن العربی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام مخفی یعنی پوشیدہ رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا، بحوالہ اشرف المعید صفحہ نمبر 770۔ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک کی تاریخ کو اگر بغور دیکھا جائے تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح سرزمین کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اپنے جانساروں کے ساتھ ہوئی ہے، اس طرح کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن الحسن والحسین علیہ السلام حین ولدا، یعنی حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان دونوں کے کانوں میں اذان دی۔
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشن کبشن، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین کی طرف سے عقیقے میں ایک ایک دمبا ذبح کیا۔ عن المفضل قال ان اللہ تعالی حجب اسم الحسن والحسین حتی سمی بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنی الحسن والحسین، بحوالہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر، یعنی حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ ان یحییٰ بن ابی کثیر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع بقاء الحسین والحسن والحسین فقام زعما فقال ان الولد لفتنة لقد قمت الیہما وما عقل، یعنی حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا سنا تو آپ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بے شک اولاد آزمائش ہے، میں بغیر غور کرنے کی کھڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پر سوار ہو گئے تو لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی و فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ ناظرین محترم، مذکورہ روایات کی طرح اور بھی کئی روایات موجود ہیں جن سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے تھے، کس طرح امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، کس طرح امام حسین کا رونا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، کس طرح امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کربلا امام علی مقام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معرکہ عظیم کے دن کے لیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خود تربیت بھی فرماتے تھے، اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صراحتاً فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے اوباش حاکم شہید کریں گے، اور کبھی فرماتے تھے کہ یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، یعنی اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کیا گیا۔ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی جگہ بھی بیان فرما دی تھی کہ انہو تقتل بکربلا، یہ میرا نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی زمین میں شہید کیا جائے گا۔ ایسے دور میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہونے والا تھا، اس دور کے لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعوذ باللہ من سنۃ سنین و امارت الصبیان، بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8، یعنی 7 ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ اس مذکورہ حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یعنی اے اللہ میں 60 ہجری اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان ہلاک امتی او فساد امتی رؤوس امراء، یعنی کہ بے شک میری امت کی ہلاکت یا فساد قریشوں کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مذکورہ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور پیار کیا تھا، اس کا مثال ملنا محال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب نواسے کو یہ سب کچھ سمجھا دیا کہ تیری شہادت کب، کہاں اور کیوں ہوگی۔ اب ہم اگر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھا تھا، کہ کبھی پوری رات نماز میں ہوتے تھے، کبھی تلاوت میں، کبھی مخلوق کی خدمت میں، کبھی سخاوت میں، ہر وقت اوامر و نواہی پر عمل کرتے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی سے آپ کو محبوب حقیقی کی طرف سے وصال کا پیغام آیا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برقع پوش ہو گئے، تو اس وقت عالم اسلام کے لیے قیامت کا منظر تھا، لیکن اس کے بعد گلشن توحید کی آبیاری کے لیے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اس گلشن کو اپنے محبوب قائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ وہ 60 ہجری کا وقت آ گیا جس کے متعلق حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کو قریش کے اوباش حکمران تباہ کریں گے۔ اب ایک ظالم اور جابر حکمران سامنے آتا ہے اور شریعت کی حدود کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، شراب پینا شروع کر دیا، زنا عام ہو گئی، قتل و غارت عام ہو گئی، ظلم بڑھنے لگا۔ اب یہ وقت تھا جب شہید کربلا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر طرف نظر آنے لگا کہ میری امت کو اوباش حکمران ہلاک کریں گے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ جب عربستان کی سرزمین پر معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بت پرستی عام تھی، ویاج خوری عام تھی، زنا کو زندگی کا اہم حصہ سمجھا جاتا تھا، جہالت و ظلم کی انتہا تھی، ایسے پرفتن دور میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح توحید کا اعلان کی، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کے بعد کس طرح ابو لہب نے ناشائستہ کلمات کہے تھے، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل فرمائی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے میدان میں کس طرح لہو لہا کر دیا گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی غلام عورت حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس طرح ظالموں نے سرعام شہید کر دیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس درخت کے ساتھ باندھ کر اور تیروں سے آپ کے جسم کو خون میں نہلایا گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا تھا، اور ان تینوں سالوں میں کتنے معصوم بچے اسلام کی آبیاری کے لیے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے تھے، کتنی معصوم بچیاں پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے چلاتی چلاتی تڑپتی ہوئی حالت میں دم توڑ چلی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جنگ احد میں اپنے رب کریم کی توحید کی بلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروا دیے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے سامنے ہر وقت طواف کر رہا تھا۔ اب جب ایک ظالم نے اس گلشن اسلام کی ویرانی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی روح تڑپ اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک تھا کہ عن قریب قریش کے اوباش حکمران میری امت کو ہلاک کر دیں گے۔ اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن، اپنا وطن
اولاد، مال، دولت، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب تاریخ عالم نے دیکھا کہ ایک طرف ہزاروں لوگ جو بظاہر مسلمان تھے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کو بھوکا اور پیاسا دیکھتے خوشی محسوس کر رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے جانساروں کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا ان کی نظر میں بڑا جرم تھا۔ در حقیقت یہ مقام رضا تھا جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ڈگمگاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے کہ انسان کو بھوک، خوف، مال، ثمرات وغیرہ کی کمی سے آزمایا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان مالک حقیقی کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ لیکن تاریخ عالم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر بھی رضا کا دامن نہیں چھوڑا اور جابر ظالم کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائی۔ اب وہ آخری مرحلہ مقام رضا بھی آ پہنچا جب حضرت امام علی مقام کے سامنے آپ کے جانساروں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا۔ آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب معصوم علی اصغر کی شہادت واقع ہوئی، لیکن اس صبر کے پہاڑ نے اپنے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مضبوطی کے ساتھ سنبھال کر رکھا۔ اور پھر یہ مرد مجاہد، مرد غازی، جس نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ بالآخر خود بھی شہادت کا جام پی لیا اور اپنے نانا کے دین کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا محال ہے۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی قرب ہیں، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کرنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 571۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا ہے، بحوالہ مرقات شرح مشکات صفحہ نمبر 605۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ حوالہ انوار الابصار صفحہ نمبر 114۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے، بحوالہ نور الابصار صفحہ نمبر 114۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدائے تبارک و تعالی سے بھی عرض کی کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ حضرین محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہن یعنی رال تھوک مبارک کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص رجل التمرۃ، بحوالہ نور الابصار نمبر 114۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، یعنی آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں، بحوالہ اشرف المؤید صفحہ نمبر 65۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 570۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 570۔ حدیث پاک کی ترجمانی حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا ہادانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یعنی اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ، بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 570۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور ایک دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، بحوالہ اشرف المعیہ صفحہ نمبر 71۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی ابا جان آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما فی مکان قدا وقدا وقد وکل بہما ملکا یحفظہما، یعنی دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دو کہ وہ پریشان نہ ہو۔ بس حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا اوپر رکھا ہوا تھا، بحوالہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218۔ ناظرین محترم، یتیموں سے حسن سلوک اور شفقت محبت کا معاملہ رکھنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کی بشارت دی ہے جو بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، پارہ نمبر 29
رکوع نمبر 19 اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی ایسی حالت میں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت ور خواہش ہو۔ مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ ان آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ایک موقع پر بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحت دی اور نظر یعنی منت کی وفا کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے، حضرت خاتون جنت نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئی تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم، تیسرے روز قیدی نے آ کر سوال کر دیا، تو تینوں روز ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی، تو پہلے روز صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا، تو ان کا یہ عمل رب کائنات کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ یہ آیت کریمہ ان کی شان، عظمت اور ان کے حق میں نازل ہوئی، جن میں انہیں بڑے انعام اور اکرام اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ آیات کریمہ اگرچہ مخصوص لوگوں کو حق میں نازل ہوئی جن میں انہیں بڑے انعام و اکرام اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن ان میں عام مومن کے لیے تعلیم ہے کہ اگر وہ بھی مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں سے حسن سلوک اور شفقت اور محبت کریں تو انہیں بھی طرح طرح کے انعام اور اکرام اور جنت سے سرفراز کیا جائے گا، اور رب کائنات انہیں بھی آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ اور جنت کی راحتوں سے لبریز کرے گا۔ بحوالہ تفسیر طبری، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان۔ ناظرین محترم، سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کبار اور اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانے شیر خواری ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی، یعنی میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ محاولہ مشکات صفحہ نمبر 572۔ اور ابن سعد اور طبرانی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرا بیٹا میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کے خواب گاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ محولہ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 118۔ محترم، طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ امام حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ ان امتک ستقتلہ، یعنی آپ کی امت حسین کو قتل کرے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جس سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو جائے گی، بحوالہ سوائے محرقہ صفحہ نمبر 118۔ اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے۔ اس زمین کا نام پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان ولد الحسین یقتل بشاطی الفرات بموضع یقال له کربلا، یعنی میرا بیٹا حسین دریا فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، اور اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اسی میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے، بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 572، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ ناظرین محترم، آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا، اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے خدا، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور کوئی حسن اور حسین سے محبت رکھے تو ان سے تو بھی محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت نشانی یہ ہے کہ ہر نمازی میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل و اولاد پر بھی درود بھیجتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے معرکہ حق و باطل جو کربلا میں رونما ہوا، اس نے ساری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 56 ہجری میں یزید ولی عہد مقرر ہوا۔ اس کے خلیفہ بنتے ہی طوائف الملوکی شروع ہو گئی، اور اسلامی خلافت کے بجا بادشاہیت و آمریت نے پنجہ گاڑنا شروع کر دیا۔ تو افضل الجہاد کی نظیر پیش کرتے ہوئے ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کی عملی تصویر بن کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے کہ دین حق، دین اسلام اس طریقے کا داعی نہیں، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ یہ پیغام دیا کہ مومن حکومت و سلطنت، ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتا ہے، اور یزید کی امارت و بیعت کا انکار کرتے ہوئے اس کی اطاعت قبول نہ فرمائی،
اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ آپ کو یزیدی لشکر کی خطرناک عزائم کا انکشاف ہوا تو حرمت کعبہ کی خاطر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اسی درمیان کوفیوں کے ہزاروں عقیدت بھرے خطوط ملے، مگر آپ ان پر کیسے بھروسہ کرتے؟ چونکہ ان ہی لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا تھا، اس لیے تحقیق کے خاطر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ ان کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے، ایک روایت میں 27,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اس کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے کے لیے اجازت یعنی خط لکھ دیا، تو آپ کوفہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے آپ کو کوفے جانے سے منع فرمایا، لیکن آپ نے دین حق کی خاطر جان کی قربانی کے لیے بھی ذرا سی لرزش نہ فرمائی۔ یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے زمین تنگ کر دی اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ خبر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ یہ ایک اندوہناک خبر تھی، آپ کو زبردست صدمہ پہنچا۔ واپسی پر نظر ثانی کیا بھی جا سکتا تھا، مگر حضرت مسلم، ان کے خویش و اقارب جو وہاں موجود تھے، انہیں یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی اپنے قافلے کے لوگوں کو یہ اجازت دے دی تھی کہ جسے واپس جانا ہے وہ چلا جائے۔ یہ سن کر صرف 2 حضرات چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ حر بن یزید نے ایک لشکر جرار کے ساتھ آپ کو محصور کر لیا تاکہ والی عراق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ بعد نماز حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ کے ذریعے حر اور اس کے ساتھیوں فوج کے سامنے پوری بات رکھی، خطوط اور قاصدوں کا حوالہ دیا۔ حر حیران ضرور ہوا، مگر اس نے خطوط کے متعلق لا علمی ظاہر کی اور اس نے آپ کے قافلے کو روک لیا۔ یہاں بھی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبہ دیا جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا حاکم کو دے کے ظلم کرے، خدا کی حدود کو توڑتے، سنت نبی کی مخالفت کرتے اور سرکش سے حکومت کرے اور اس نے پر مخالفت نہیں کرتا ہے اور نہ اسے روکتا ہے، تو ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان سے بے سروکار ہیں، حدود الہی معطل ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ حقدار بھی ہوں۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لیے ہدایت ہے، ورنہ عہد شکنی عظیم گناہ ہے۔ میں حسین ہوں، ابن علی ہوں، ابن فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ۔ مجھے اپنا قائد بناؤ، مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا راستہ نہ چھوڑو، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس حقیقت افروز خطبے کا لوگوں پر کافی اثر ہوا، لیکن لالچ اور خوف کی وجہ کر چپ رہے۔ 9 محرم الحرام کی رات کا وقت تھا، آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ صبح 10 محرم کی تاریخ آ گئی، دونوں اطراف صف آرائی ہو رہی تھی۔ نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے۔ آپ کے ساتھ
72 نفوس قدسیہ جس میں بچے بوڑھے خواتین بھی شامل تھیں، دوسری جانب 90,000 کا لشکر جرار تھا، تمام حرب و ہتھیار سے لیس تھا۔ آپ نے جس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے یزیدی فوج بھیڑیوں کی مانند بھاگ کھڑی ہوتی۔ معاملہ بہت طویل ہو گیا، معصوم اور شیر خوار بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے، خیمے جلا دیے گئے، بھوکے پیاسے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں صبر کا پہاڑ بن کر جمے رہے، یزیدی دور سے تیر برساتے رہے، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ بدبخت شمر ذوالجوشن جب قریب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہی سفید داغ والا وہی بدبخت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اہل بیت کے خون سے اس کے منہ کو رنگتا دیکھتا ہوں، اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ شمر لعین کے لیے بدبختی ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی۔ ادھر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے اور شمر کی تلوار نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن مبارکہ کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ یوم عاشورہ جمعے کا دن تھا، ماہ محرم الحرام سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، یا اس وقت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 55 سال کے قریب تھی۔ ناظرین محترم، سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں کئی پیغام دیتی ہے۔ اول یہ کہ ایمان والا اپنے خون کے آخری قطرے تک حق پر صداقت پر جمع رہے، باطل کی قوت سے مرعوب نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے جن خرابیوں کے باعث مخالفت کیے ویسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرے اور فسق و فجور والا کام نہ کرے، اور نہ ویسے لوگوں کا ساتھ دے۔ نیز یہ بھی پیغام ملا کہ ظاہری قوت کے آگے بسا اوقات نیک لوگ ظاہری طور پر مات کھا جاتے ہیں، مگر جو حق ہے وہ سچائی ہے، وہ کبھی مانند نہیں پڑتی، مات نہیں کھاتی، اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ یہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ شبیریت حسینیت ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہادت مسلمہ کے لیے کئی پہلو سے عملی نمونہ ہے، جس پر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر قائم رکھے۔ اسلامی زندگی اسلامی رنگ و روپ کی بحالی کے لیے صداقت، حقانیت، جہد مسلسل اور عمل پہ ہم میں حسینی کردار اور حسینی جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار ہو۔ اقتدار کی طاقت جان تو لے سکتی ہے، ایمان نہیں۔ اگر ایمانی طاقت کار فرما ہو تو اس کے عزم استقلال کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لندن کے مشہور مفکر لارڈ ہیڈلے کے بقول اگر حسین میں سچا اسلامی جذبہ کار فرما نہ ہوتا تو اپنی زندگی کی آخری لمحات میں رحم و کرم اور صبر و استقلال اور ہمت اور جوان مردی ہرگز عمل میں آ ہی نہیں سکتی تھی جو آج صفحہ ہستی پر ثبت ہے۔ ناظرین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حقیقی فلسفے اور حقیقت اور مقصد کو سمجھا جائے، اور اس سے ہمیں جو سبق اور پیغام ملتا ہے اسے دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو کے بقول حسین کی قربانی ہم ہر قوم کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، اور جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر نے شہادت حسین پہ کیا کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں،
دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ سچ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد بھی حسین ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اس مبنی بر حقیقت رباعی میں عظمت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صراحت کے ساتھ ساتھ یزید کی کردار اور لادینی افکار کی طرف اشارہ موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق ہے اور یزید باطل ہے، اور دین کی بقا کے لیے ہر دور میں شبیری کردار درکار ہے کہ مرور وقت کے باوجود خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرخی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم الشان قربانی سے اس داستان حرم کی تکمیل ہوئی جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اور حق و باطل، کفر و اسلام، نیکی و بدی، خیر و شر کے درمیان تمیز ہو گئی اور حد فاصل قائم ہو گئی۔ یزیدیت مذموم ٹھہری اور یزید کا نام قیامت تک کے لیے گالی بن کر رہ گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جدوجہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اسے اپنے عمل، حال، قال میں شامل کر لیا جائے اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، یعنی معلوم کیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی۔ وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں موحد بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں۔ اسلام کا انکار یہ تو ابو جہلی ہے، ابو لہبی ہے۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو، اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، امانت کی دعویٰ بھی ہو اور خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور آمریت بھی مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے۔ اسلام سے دھوکہ، فریب یزیدیت کا نام ہے۔ بیت المال سے خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیش پرستی پر خرچ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے مال کو ہڑپ لینا یزیدیت کا نام ہے۔ مخالف کو کچلنا اور جبراً بیعیت اور ووٹ لینا یزیدیت کا نام ہے۔ آج روح حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے پکار کر کہتی ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہے یا پھر آج تم کوئی معرکہ کربلا برپا کرتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت میں پھر تم آج کے وقت کے یزیدوں کو للکارتے ہو یا نہیں۔ روح حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج پھر دریائے فرات کو رنگین دیکھنا چاہتی ہے، آج تمہارے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتی ہے کہ کون اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے حقیقی پیار کرتا ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یزیدیت کے کردار کا نام و نشان نظر آئے، حسینی لشکر کے غلام اور فرد بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش کر دو۔ اس کے لیے اگر تمہیں مال، جان اور اپنے اولاد ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، پہلے حسینی کردار کی تجلی اپنے اندر پیدا کرو، سیرت حسین کو اپنے سینے پہ سجا لو، پھر اس قوت حسینی سے یزیدی کردار کی مخالفت کرو اور اس کا مقابلہ کرو۔ کاش ہمیں وہ دل نصیب ہو جائے جس میں عمل و محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، کیونکہ یہ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے۔ جس نے اقتدار کے نشے میں اگر لوگوں کا قتل عام کیا، معصوموں کا خون بہایا، ظلم کے پہاڑ گرائے، وہ بھی مر گیا۔ جس نے اپنے سینے پر تیروں کو جگہ دی، شریعت کی پیروی کی، مخلوق کی خدمت کی، وہ بھی چلا گیا۔ لیکن یزیدیت تباہی و بربادی کا نام ہے اور حسینیت محبت اور اخوت اور بہادری کا نام ہے۔ جو ظالم ہو کر مرتا ہے وہ خالق و مخلوق کی نظر میں مردود ہے، جو عادل ہو کر اپنی جان رب کریم کے حوالے کرتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ یہی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ تھا، یہی آپ کا جذبہ تھا کہ حسینیت کبھی کسی ظالم جابر کے سامنے سر خم نہیں کرتی اور کبھی مصیبت میں نہیں گھبراتی۔ وہ مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے تو خوشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
نماز لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شہادت حسین